ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اس کی اگر آواز تھوڑی سی بڑھا دیں تو نوازش ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اور مذہب دیا جسے اسلام کہا جاتا ہے اور اس مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، یہ وہ مذہب ہے جو ہمیں دین کیا بلکہ دنیا کی تمام معاملات میں رہنمائی کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ ہمیں دین پر چلانے کے لیے جو ایندھن چاہیے وہ ایندھن بھی ہمیں فراہم کرتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ڈاکٹر یا حکیم ہو، آپ کو دوا لکھ کر دے اور آپ یہ کہیں کہ یہ دوا مجھے موافق نہیں آتی یا یہ دوا میرے حلق سے نیچے نہیں اترتی یا یہ دوا کھانا میرے لیے مشکل ہے، تو وہ آپ کو دوا بھی بتائے اور ساتھ ساتھ دوا حلق میں اتارنے کا نسخہ بھی بتائے. دوا بھی ہوگی اور دوا حلق میں اتارنے کا نسخہ بھی ہوگا. جیسے کوئی کڑوی دوا ہے جو آپ کے حلق میں نہیں اترتی تو کہا جاتا ہے کہ اس میں شہد ملا کے کھا لو، اس میں چینی ملا کے کھا لو. ماں باپ جب بچوں کو دوا کھلاتے ہیں کڑوی دوا تو کیسے لارے رپے دیتے ہیں ان کو. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے دل میں صرف اور صرف کس کی محبت ہو؟ اللہ کی. کیونکہ جب تک اللہ کی محبت دل میں نہیں ہوگی آپ اللہ کے احکام کو فالو نہیں کر سکتے. دو چیزیں ہوتی ہیں نا کسی کے حکم پر چلانے کے لیے، ایک کسی کا خوف اور ایک کسی کی محبت. بعض مرتبہ ہم کسی کے حکم پہ چلتے ہیں اس کے خوف کی وجہ سے، ڈر ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہم کسی کے حکم پہ چلتے ہیں اس کی محبت کی وجہ سے. اور بعض مرتبہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، خوف بھی اور محبت بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا جو ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اس دین کو فالو، اس کے پیچھے چلنا، اس کی پیروی کرنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ دین کا جو حکم دینے والا ہے اس کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو اور اس کا خوف ہمارے دل میں نہ ہو. تو حکم پر تھوڑا تھوڑا چلا جاتا ہے، زیادہ ہو زیادہ چلا جاتا ہے، اگر ہو ہی نہیں تو بالکل بھی نہیں چلا جاتا، کوئی تعلق ہی نہ ہو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کرنا بھی ضروری ہے اور اللہ کی محبت پیدا کرنا بھی ضروری. خوف پیدا کرنا بھی ضروری اور محبت پیدا کرنا بھی ضروری. اور یہ چیزیں اختیاری ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں اگر آپ چاہیں. اور اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ اور بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ موت ایمان پر واقع ہوتی ہے. انسان دہریہ نہیں بنتا، ایتھیس نہیں بنتا، مذہب مخالف نہیں بنتا. قرآن مجید میں اس کی دلیل ہے
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے ایمان والو تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹا، جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹا کسی بھی وجہ سے، ایسا ماحول مل گیا کہ وہ مذہب مخالف لوگ ہیں تو اب مولوی لوگ برے لگنے لگے، داڑھی والے برے لگنے لگے، نماز پڑھنے والے برے لگنے لگے۔ فرمایا کسی بھی وجہ سے جو اپنے دین سے پیچھے ہٹا تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ہوگا کیا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا یحبہم، جو اللہ سے محبت کریں گے، ویحبونہ، یحبہم جو کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اب آپ ذرا آیت کا سیاق و سباق دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دین سے پیچھے ہٹا، باطل نظریات کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا، تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یوں ہونا چاہیے تھا نا بھئی، آج تو رمضان کا آخری جمعہ ہے نا، جمعۃ الوداع، تو آج تو میرا خیال ہے آپ کو سمجھانے کے لیے پولیس کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے نا، بغیر پولیس کے سمجھ میں جمعۃ الوداع کو بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا، 1438 ہجری، 1438 ہجری کا جمعۃ الوداع ہے، تو آج انشاءاللہ بغیر پولیس کے بعد سمجھ میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو بھی دین سے پیچھے ہٹ گیا تو اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم میں جو بھی دین سے پیچھے ہٹا تو اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو پیچھے نہیں ہٹے گی، یہ ہونا چاہیے تھا نا۔ لیکن الفاظ کیا ہیں کہ جو دین سے پیچھے ہٹ گیا اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو اس سے محبت کرے گی۔ کیا مطلب؟ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹتے، اور تم جو پیچھے ہٹے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس دلائل تو تھے، محبت نہیں تھی۔ اللہ کو ماننے کے، اسلام کے برحق ہونے کے دلائل تھے تمہارے پاس، لیکن اسلام سے اور اللہ سے محبت نہیں تھی۔ دلائل کی دنیا میں کوئی بھی کسی کو بیوقوف بنا سکتا ہے۔ دلائل کی دنیا ایسی ہے کہ آج اس کے دلائل سنے، اس کے سمجھ میں آئے، کل شیطان کیا کرے گا؟ ورغلا دے گا آپ کو۔ عقل پرست، عقل سے کام لینا ضروری ہے، عقل پرستی کی اجازت نہیں ہے۔ عقل کو حد سے زیادہ مسلط مت کرو۔ دیکھو، انسان کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے تو والدین کے خلاف جب وہ کسی سے کچھ سنتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط۔ دلائل کی دنیا میں آئیے ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو کسی نے کہا، آپ کے ابا کو گالی دی، اللہ نہ کرے، آپ کے ابا کو کہا وہ چور ہیں معاذ اللہ، یا وہ تو کرپٹ آدمی ہے، وہ تو یوں ہیں اور وہ تو یوں ہیں، تو اب آپ نے کہا بھائی دیکھتے ہیں، آئیے ہم ان دلائل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آئیے ذرا چل کے بیٹھتے ہیں، آپ نے معاذ اللہ میرے ابا کو چور کہا، آپ نے میرے والد صاحب کو کرپٹ کہا، آپ نے کہا وہ 1 نمبر کے 2 نمبر ہیں، 1 نمبر کے 2 نمبر ہیں۔ 2 نمبروں میں بھی 2 قسمیں آ رہی ہیں نا، 1 نمبر کا 2 نمبر، ایک 2 نمبر کا 2 نمبر، بالکل 1 نمبر کے 2 نمبر ہیں۔ تو اس سارے القابات سے نوازا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے، تو آئیے ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، چائے بھی پئیں گے اور اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ لیکن اگر محبت ہوگی آپ گریبان پکڑ کے گھماؤ گے، بولو تو کون ہوتا ہے بے؟ ہیں تو نے یہ جرت کیسے کی؟ تو نے یہ جرت کیسے کی؟ اب وہ دلائل کے انبار لگا رہے، آپ کہیں اگر چور بھی تھے تو یہ طریقہ ہوتا ہے بتانے کا، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو بتاتا بھائی میرے والد صاحب نے غلط فہمی سے تمہاری گھڑی اٹھا کے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم دلائل کی دنیا تو آج بہت ہے، وہ بھی ضروری ہے، اللہ نے دلائل بھی دیے ہیں،
لیکن دل محبت سے خالی ہیں. جب دل محبت سے خالی ہیں تو ایمان کھلوتا نہیں ہے. وہ میں نے بتایا تھا نا کل بیان میں, پکی روٹی کتاب ہے ایک. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بچپن میں ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی, اس کا نام تھا پکی روٹی, وہ پنجابی میں تھی. تو اس میں بچوں کو پڑھائی جاتی تھی. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ جے کوئی پوچھے توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا, تو اس نو دسو کہ بیٹھا ہے. کیونکہ اگر کھلوتا ہوا نا تو کہیں ٹر نہ ونجے. جو چیز بیٹھی بھی ہوتی ہے اس کو ٹرنا, اس کو چلانا مشکل ہے, کیونکہ اس کو پہلے کھڑا کریں گے پھر اس کو چلائیں گے. اور جو چیز کھڑی ہوئی ہے اس کو دھکا دو, وہ خود بخود چلنا شروع ہو جائے گی. تو ایمان جے کوئی پوچھے, آپ لوگوں سے کوئی پوچھے کہ آپ کا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا, تو کیا جواب دینا ہے؟ بیٹھا ہے. کھلوتا ایمان جو ہے نا ٹر بھی سکتا ہے. تو اللہ کی محبت اگر دل میں ہوتی ہے, اللہ کی محبت اگر دل میں ہوتی ہے, اپنے دین اور مذہب سے لگاؤ ہوتا ہے, تو ایمان بیٹھ جاتا ہے. کوئی اس ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. اور اگر محبت نہیں ہے تو جو بھی آئے گا, کبھی کوئی قادیانی لے جائے گا اپنے پاس, کبھی کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات شروع کر دے گا تو ادھر چلے جاؤ گے, کبھی کوئی اللہ کے خلاف بولنا شروع کر دے گا تو اس کی طرف ہو جاؤ گے. پیدا کی ہے, ان میں ایک مخلوق ہے نا فرشتے. فرشتوں میں تو عقل ہے, شہوت نہیں ہے, خواہشات نہیں ہے. فرشتے اللہ سے محبت کرتے ہیں, ان کے پاس محبت نہ کرنے کا آپشن, وہ بٹن ہی نہیں ہے ان کے پاس. کیونکہ وہ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو پہچانتے ہیں, اللہ کو پہچانتے ہیں, اور اللہ کے خلاف چلنے میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی اللہ نے فرشتے سے کہا رکوع کرو تو وہ کر لے گا, کیونکہ اس کے رکوع کرنے سے نہ اس کی کمر میں درد ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہو, نہ اس کے کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے. بولے نا بھائی, نہ کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے اس کے, نہ اس کے بیوی بچے کہہ رہے ہیں کہ تم مسجد میں جا کے بیٹھ گئے ہو ہیں. بھائی فرشتوں کے نہ بیوی نہ بچے نہ ساس نہ سسر نہ سالے, کوئی دھمکی کا خطرہ بھی نہیں ہے ان کو. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی یہ بھی نہیں کہ بچہ رو رہا ہو گھر میں, یہ بھی نہیں کہ بھوک لگ رہی ہو, نماز لمبی. تو اس لیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت. ان کے دل میں اللہ سے محبت ہے, ان کو عبادت میں مزہ آتا ہے. روزانہ 70,000 فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں, اور جس کا نمبر ایک دفعہ آیا دوبارہ قیامت تک نہیں آتا. اتنے پیدا کیے اللہ نے فرشتے. اطت السماء وحق لها ان تطع, حدیث میں آتا ہے کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے, اور اسے چرچرانا چاہیے, کیونکہ ایک بالش جگہ بھی آسمان پہ ایسی نہیں کہ جس میں فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو. تو وہ تو اللہ سے محبت کرتے ہیں, اور فرشتے ایمان والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. یعنی جو بھی اللہ سے محبت کرے گا فرشتے اس سے بھی. اس کی وجہ ہے کہ آپ کو اپنے محبوب کے محبوب سے بھی محبت ہوتی ہے, محبوب کے دشمن سے دشمنی ہوتی ہے, محبوب کے دوست سے دوستی. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتے, اور خاص طور پہ وہ مقرب فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, کیسے اٹھائیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, یہ چیزیں متشابہات میں سے ہیں. جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہ خاص طور پر ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. اللہ ان سے اگر کبھی کوتاہی ہو جائے تو ان کو معاف کر دینا. وقیہم السیئات, ان کو مصائب سے مصیبتوں سے بچانا. تو فرشتے جو تھے نا وہ تو کرتے ہیں محبت. اور جانور جو ہے, جانور, ان میں عقل ہی نہیں ہے اللہ کو پہچاننے کی. یہ اپنے ابا اماں کو نہیں پہچانتے تو اللہ کو کہاں سے پہچانیں گے؟ بلی اپنے بچے کو کتنا دودھ پلاتی ہے, فیڈ کراتی ہے, اسے بلوں سے بچاتی ہے, اس کے لیے گوشت کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے لاتی ہے, کہاں کہاں سے محلے والوں کی نظر سے بچاتے ہوئے لے کر آتی ہے, کھلاتی ہے. اور جب وہ بلی کے بچے ذرا بڑے ہوئے ٹاٹا کر کے ہمیشہ کے لیے چلے جاتے, تعلق ختم. تو اللہ کو کہاں پہچانیں گے بھائی؟
تو نہیں پہچانتے. ذکر کرتے ہیں اللہ کا, اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جیسے کہ اللہ نے ان کو سکھائی ہے, لیکن ایسی معرفت, اتنی زیادہ گہری پہچان جو انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ ان کے دل میں نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے کہا میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا کہ جو غور و فکر کر کے مجھ تک پہنچے, اور اسے مجھ تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس رکاوٹیں ہوں. جیسے جب موٹر سائیکل کی ریسنگ ہوتی ہے نا, ریسنگ ہوتی ہے, ایک ریسنگ تو یہ, بلکہ جو اولمپکس میں بھاگتے ہیں, ایک بھاگنے کا طریقہ تو یہ کہ روڈ صاف ہے, آپ بھاگتے چلے جائیں, جو پہلے پہنچے گا وہ جیت جائے گا. کیا خیال ہے؟ اور ایک یہ ہوتی ہے درمیان میں رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ چھلانگے مار مار کے جاؤ. بلکہ ایک اور ریسنگ ہے جو ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی ہے لیکن وہ ہو سکتی ہے, کہ آپ بھاگ رہے ہیں اور آپ کے پیچھے کتے چھوڑے ہوئے ہیں. اس ریسنگ میں آپ نے جیتنا ہی جیتنا ہے. کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ یہاں بھاگنے پر کیا ہیں؟ مجبور. یہ ریسنگ میں آپ ہار ہی نہیں سکتے. تو انسان اللہ کی محبت میں دوڑ لگانے پر مجبور نہیں ہے, مجبور نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مخلوق ہو جو بھاگ رہی ہو اور اسے اللہ کے راہ پر لے جا رہی ہو, اور وہ جہاں وہ غلط کرے اس کو فوراً ٹھکائی لگ جاتی ہو. ایسا نہیں ہے. تو ہمیں حکم ہے کہ اللہ کی محبت, اللہ کو پہچانیں, اللہ کی معرفت دل میں حاصل کریں, لیکن ہمارے راہ میں رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں. ہمارا نفس وہ ہمیں روکتا ہے, وہ ہمیں کہتا ہے چھوڑو, کیا کرنا ہے اللہ کو پہچان کر, کھانے پینے میں زندگی گزار دو, موج مستی میں زندگی گزار دو, کیا کرنا ہے اللہ کو پہچان. کس نے پیدا کیا, یہ بارشیں کون برساتا ہے, یہ سوکھا چارہ جانور کو کھلا کے دودھ کون نکالتا ہے, کیا رکھا اس بحث میں ہے بھائی, کیا رکھا اس بحث میں. مولوی لوگ کہتے ہیں نا یہ اللہ کھلا رہا ہے, اللہ, تو کیا کریں, اللہ کھلا رہا ہے تو کیا کرنا ہے بھائی, یہ سوچ کے بھائی یہ جو خاندان تمہیں دیا یہ اللہ نے دیا, تو ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کے سوچنے کا. صبح آفس جانا ہے, وہاں باس کے تھوڑے سے مکھن لگانا ہے, اور جب وہ چلا جائے تو اس کی غیبت کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, باس کی کیا کرنی ہے؟ غیبت کرنی ہے. جب وہ سامنے آئے تو اس کی تعریف کرنی ہے, جب وہ سامنے موجود نہ ہو تو سب نے مل کے اس کی غیبت کرنی ہے. غیبت بھی بتا دوں کیا کیا کرنی ہے. غیبت یہ کرنی ہے ابھی خامخواہ کے آرڈر چلاتا رہتا ہے. ابے وہ بندہ کل کا آیا ہوا ہے, اس کو ترقی دے دی, ہم یہاں 10-10 سال سے گھاس کھا رہے ہیں یہاں پہ, ہماری ابھی تک تنخواہ اتنی کی اتنی ہے. یہ سب باتیں ہوتی ہیں دفتروں میں اور ہر جگہ ہی ہوتی ہیں. تو پھر شام کو واپس آنا ہے, اگر بہت شریف ہیں تو گھر آنا ہے, شریف نہیں ہے کہیں اور جانا ہے, وہاں سے گھومتے ہوئے واپس آ کے جھوٹ بولنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہی روٹین چل رہی ہے. تو اس میں کون کھلا رہا ہے, کون پلا رہا ہے, کس نے پیدا کیا, یہ کیا فضول چیزیں مولویوں نے. اس سے ہوتا کیا ہے, اگر ہمیں یہ نہ پتا چلے کہ دودھ ہمیں کون پلاتا ہے, سوکھا چارہ جانور کو کھلا کے اس کے تھنوں سے چکنا گاڑا دودھ کون نکالتا ہے, یہ کام کس نے کیا, تو یہ کیا, تو کیا اگر یہ ہمیں نہ پتا چلے تو دودھ نہیں ملے گا؟ دودھ تو پھر بھی مل جائے گا نا بھائی. دودھ کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے. دودھ کا تعلق اس سے ہے کہ دودھ کی دکان کھلی ہے یا بند ہے. اگر دودھ کی دکان کھلی ہوئی ہے تو آپ کو یہ پتا ہو کہ دودھ ہمیں اللہ پلاتا ہے, یا یہ پتا نہ ہو, دودھ آپ کو ملے گا. اور اگر دودھ کی دکان بند ہے تو آپ کو دودھ نہیں ملے گا. چاہے دودھ پیدا کرنے والے کے سامنے سجدہ کر کر کے, اس کا شکر ادا کر کر کے رو رو کے ادموئے ہو جاؤ, مگر دودھ کی دکان بند ہے تو دودھ, بولو نا بھائی, نہیں ملے. اس لیے لوگ کہتے ہیں زیادہ ضروری یہ بحث ہے کہ دودھ سستا ہے یا مہنگا, دکان کھلی ہے کہ بند ہے. یہ بحث زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ دودھ کس نے پیدا کیا اور دودھ کس نے بنایا. نہیں آ رہی. تو مسئلہ یہ ہے کہ فرشتے تو اس لیے مان لیتے ہیں کہ اللہ تو نے دودھ پیدا کیا, دودھ پیتے نہیں ہیں لیکن شکر میں سجدے میں گرے رہتے ہیں, کیونکہ ان کو دودھ کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کی خواہشات نہیں ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ ہے, جنات کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے, جنات کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان میں بھی خواہشات ہیں.
اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا نا جنات کو اور فرشتوں کو, فرشتوں نے ٹھا کر کے کر لیا سجدہ. اڑی کس نے کی ہے؟ شیطان نے اڑی کی. اس نے بولا یہ کیا بات ہے یار, یہ ایسا ہی ہے جیسے جونیئر کو سینئر بنا دیا جائے. تو جو سینئر ہے وہ کیا کر دیتے ہیں؟ استعفیٰ دے دیتے ہیں. آرمی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی جونیئر آفیسر کو ایک دم چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا جائے تو اس سے اوپر کے جتنے آفیسر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً ریزائن دے دیتے ہیں. اس لیے کہ بھائی جو ہم سے جونیئر تھا ہم اس کو سلوٹ کیسے کریں؟ اب انسان کی عزت ہے نا مجروح ہوتی ہے. تو آرمی میں تو یہ ٹھیک ہے, لیکن جب آرڈر دینے والا اللہ ہو تو پھر اس کو حکم کو ٹھکرانے میں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ کس کی توہین ہے؟ خدا کی ہے. تو پہلے آپ ہیں یا پہلے گاڈ ہے؟ پہلے اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کے بارے میں جنات کو, فرشتوں کو سجدہ کرو, تو سجدے سے انکار کس نے کیا؟ جنات, شیطان نے, وہ بھی جن تھا. اور اس انکار کی جو ریزن تھی اس کی حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی, بڑے اللہ والے بزرگ, ان کی زبان پہ اللہ نے بہت معرفت جاری کی تھی, بہت حکمت کے موتی ان کی زبان سے جھڑا کرتے تھے. انہوں نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے, فرمایا کہ شیطان نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ شیطان کے پاس 3 عین تھے, چوتھا عین نہیں تھا. شیطان کے اندر جو ہے نا 3 قسم کے عین تھے. نمبر 1 عابد تھا, عابد والا عین تھا. اس میں عابد کے شروع میں عین آتا ہے نا, عبادت گزار بہت تھا, بہت عبادت کیا کرتا تھا. دوسرا عارف تھا, عارف اللہ کو پہچانتا بھی تھا, اللہ کی معرفت بھی تھی اس کے دل میں. معرفت اس لیے تھی کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کا غضب اس کی حکمت پہ غالب نہیں آتا. غضب کی حالت میں اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے قیامت تک کی عمر دے دے, اور اللہ نے اس کو عمر دے دی ہے. تو اللہ کو پہچانتا بھی تھا. اور تیسرا تھا عالم, علم بھی تھا. یہی تو چیزیں ہوتی ہیں, علم بھی ہو, عبادت بھی ہو, اللہ کی معرفت بھی ہو, تو اور کیا چاہیے؟ تو کامل ہو جاتا ہے نا انسان اس سے. بھائی آپ کے پاس نالج بھی بہت ہو, علم, آپ اللہ کو پہچانتے بھی ہوں, اس کی معرفت ہو آپ کے دل میں, اور آپ عبادت گزار بھی ہو, تو اب رہ کیا گیا؟ ایک چیز رہ گئی تھی, ایک چیز رہ گئی تھی. تینوں چیزیں تھیں مگر پھر بھی مرتد ہو گیا. پھر بھی کیا ہو گیا؟ مرتد. وہ تیسری چیز تھی عاشق کا عشق, عین کا عشق کا جو عین ہے وہ اس کے اندر, بولو نا یار, نہیں تھا. محبت نہیں تھی, عشق نہیں تھا اللہ سے. علم, عبادت, سب کچھ. تو جب اللہ نے حکم دیا تو اپنے علم کی بنیاد پر اللہ پر اشکالات شروع کر دیے کہ اے اللہ کیوں یہ جو تو مجھے آرڈر دے رہا ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں, اس کی ریزن پتہ چل سکتی ہے؟ جیسے لوگ مفتیوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ جائز ہے یا ناجائز, تو ایکچولی مفتی صاحب ذرا کچھ ریزن پتہ چل جائے گی, اس کی لاجک پتہ چل جائے گی. سود کیوں حرام ہے؟ شراب کی اگر 2-4 گھونٹ پی لیے تو کیا ہو گیا؟ اس سے بہک تھوڑی رہے ہیں ہم, کوئی پی کے بہکتے تھوڑی ہیں, تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا. تو لاجک سمجھ میں نہ آئے تو کہتے ہیں یار اللہ نے یہ اس قسم کے احکام دے دیے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے. تو شیطان نے بھی یہ کہا کہ اے اللہ یہ جو تو مجھے کہہ رہا ہے تو ایکسکیوز می, اس کی ذرا مجھے لاجک پتہ چل سکتی ہے کہ میں کیوں سجدہ کروں آدم کو؟ ہے بھائی کوئی وجہ اس کی ریزن؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم پہلے اس کی لاجک بتا دو گے کہ تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے. اللہ نے بھی یہ سوال پوچھا کہ تم بتاؤ گے اس کی لاجک کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اور تم سجدہ نہیں کر رہے. اس کے بعد بھی کسی لاجک کی ضرورت ہے. استکبرت ام کنت من العالین. اللہ نے کہا 2 باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے, یا تو تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو یا بڑا بننے کی کوشش کر رہے ہو. بعض دفعہ ایک آدمی اپنے آپ کو بہت فنٹر سمجھتا ہے, وہ اپنے باپ کے آرڈر کو نہیں مانتا کہ میں 18ویں گریڈ کا آفیسر ہوں اور میرے ابا دیہاتی ہیں تو میں اب وہی ابا کی ہر بات مانوں, ایسا نہیں ہوتا. تو یہ اس کی علامت ہے کہ اپنے آپ کو ابا سے بڑا سمجھتا ہے.
اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے سمجھتا تو یہی ہے کہ ابا ہی سب کچھ ہوتے ہیں، گھر میں ابا کی موجودگی میں کسی دوسرے کی نہیں چلنی چاہیے، لیکن باپ بننے کی ناجائز کوشش کر رہا ہوتا ہے. ابا ہیں تو آپ ہی، لیکن آج سے کون ہے؟ آج سے میں ابا ہوں. یہی شو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا کہ اب کس کی گھر میں چلے گی؟ بھائی ابھی روزہ، ابھی بہت ٹائم ہے، تھوڑا سا آپ لوگ جواب دیں، کچھ ہاں ہوں کریں. تو اس اللہ نے شیطان سے کہا کہ بڑے ہو یا بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو یاد رکھو شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کیا مطلب؟ میں بڑا بننے کی کوشش نہیں کام پہ بتائی ہے. کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ فرماتے ہیں اے انسان، ہم جانتے ہیں ہم نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا، تو تیرا جو مادہ ہے جس سے تو بنا ہے اس کے لحاظ سے تیری کوئی فضیلت نہیں ہے. اب فضیلت صرف اور صرف کس بیس پر ہے؟ کہ تو گناہوں کی خواہش ہونے کے باوجود قربانی دیتا ہے اور اللہ کے دین کو فالو کرتا ہے. شیطان اس قربانی میں ناکام ہو گیا اور تو اس قربانی میں کامیاب ہوگا. اگر ہوگا تو ہے تیری فضیلت، نہیں ہے تو تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. پھر انسان میں 3 مقام ہے ہی نہیں، یا تو فرشتوں سے افضل ہے یا پھر جانوروں سے بدتر ہے. تو شیطان میں جو ٹیکنیکل فالٹ تھا وہ کیا تھا؟ اس کے دل میں اللہ کی محبت، بولو بھائی، نہیں تھی. محبت نہ ہونے کی وجہ سے لاجک کے پیچھے لگ گیا. جب محبت ہوتی ہے تو اگر شیطان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی تو اللہ جب اسے آرڈر کرتے وہ فوراً کھل جاتا زمین پر. کہتے محبوب کا حکم ہے بھائی، لاجک کیا؟ لاجک کیا؟ دنیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. کسی سے محبت ہو جائے، اچھا یہ بات یاد رکھو کہ اس سے اللہ کی محبت پہچاننے کے بہت بڑا کرائیٹیریا بھی ہے. اگر شریعت آپ کو حکم دے رہی ہے کسی ایسے آدمی کے احترام کا جس کے احترام کا آپ کا دل نہیں چاہتا، اور پھر بھی آپ اللہ کی خاطر اس کا احترام کرو، جیسے کہ مولوی صاحب، تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے. آپ یہ نہیں دیکھتے، کیونکہ مولوی پہ تو بڑے طنز ہوتے ہیں نا کہ مولوی ایسے مولوی ایسے، دل نہیں چاہتا، لیکن یہ سوچ کے کہ یار چلو نماز پڑھاتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ نماز پڑھا دیتے ہیں. ویسے اپنے باس کے احترام کا تو سب کا دل چاہتا ہے کہ پیسے ملتے ہیں نا. مولوی تھے تو پیسے، اور بیچارہ جس کا جو زیادہ اچھے طریقے سے عید کے دن گلے ملتا ہے نا مولوی صاحب سے، اس کو نظر رکھ لیتے ہیں، بیٹا اگلی دفعہ چندہ یہ جو پنکھا خراب ہے اس سے لگوانا، یہ بہت اچھے طریقے سے مل رہا ہے مجھ سے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے لوگ ڈرتے ہیں کہ چپک نہ جائیں کہیں اور زکوٰۃ نہ مانگ لیں، فطرہ نہ مانگ لیں اپنے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے. تو یہ وہ ڈرتے رہتے ہیں لوگ. تو جس کا احترام کا دل نہیں چاہتا. اسی طرح گھر میں والدین ہیں، بعض لوگوں کی والدین سے بنتی نہیں ہے، والدین کے احترام کا دل نہیں چاہتا ان کا، لیکن جب اللہ نے آرڈر دے دیا تو پھر کس کو خوش کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں یہ کام؟ بھائی اللہ خوش ہو رہا ہے تو بس اب ہم بھی خوش ہوں. دیکھو اس کی مثال ہے حدیث میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو بیٹھ کر تبلیغ فرما رہے تھے. عرب کے بڑے بڑے سرداروں میں تبلیغ کا کام کر رہے تھے، اور وہ ایسے سردار تھے جو پکڑائی میں آتے نہیں تھے، بڑی مشکل سے بیٹھتے تھے، اور وہ اگر مسلمان ہو جاتے تو انقلاب آ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے ہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ غریب اور نابینا صحابی، غریب بھی ہیں اور نابینا بھی، وہ بھاگتے ہوئے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں داخل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، آپ کے چہرے انور سرخ ہو گیا غصے سے، اس لیے کہ بھئی یہ تو اپنے ہیں، کسی اور وقت پوچھ سکتے تھے، میں تو ابھی ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابی کا یہ عمل ناگوار گزرا اور آپ نے غضبناک ہو کر نفرت سے اپنے چہرے کو ان صحابی کی طرف سے پھیر لیا دوسری طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ایسے نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارا ہوتا ہے، گالیاں دینا شروع کر دیں، گریبان پکڑنا شروع کر دیں، ابے تو آیا کیوں یہاں پہ، ابے یہ نہیں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ آپ کے چہرے سے جھلکتا تھا، اور بہت زیادہ جب نفرت کا اظہار فرماتے تو اپنے چہرے کو پھیر لیتے.
بہت زیادہ جب نفرت کا اظہار فرماتے تو کیا کرتے؟ چہرہ پھیر لیتے ایسے کر کے بس. تو ان صحابی کو بڑی تکلیف ہوئی. اس پہ اللہ نے آیات نازل کی. عبسا وتولا ان جاءہ الاعمی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ سلوٹیں آ گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا اس بیس پر کہ ایک نابینا آیا ہے. وما یدریک لعلہ یزکا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا علم کہ آپ اس کو سمجھاتے تو وہ نصیحت حاصل کر لیتا. اما من استغنا، وہ لوگ قوم کے سردار جن کو آپ سمجھا کے تھک گئے ہیں اور ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. اما من استغنا فانت لہ تصدی، ان کی ہدایت کے آپ پیاسے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. وہ اما من جاءک یسعی، اور جو دوڑتا ہوا طلب لے کر آ رہا ہے، وہو یخشی، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہی، آپ اس کے معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہے. کتنی بڑی ڈانٹ ہے یہ، کتنی بڑی ڈانٹ ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزری ہوگی. لیکن حدیث میں آتا ہے اب دیکھو ہمارا معاملہ اگر ہوتا، ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے، بڑے بڑے آفیسر ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے، ایک غریب مسکین آتا ہمارے پاس، غریب مسکین آتا، ہم اس سے نفرت کا اظہار کرتے، یار میں ایسی اہم میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہوں، تمہیں ابھی آنا تھا، اور ہم اس سے نفرت سے منہ پھیر لیتے، اور ہمارے ابا کی طرف سے یا باس کی طرف سے ہمیں ڈانٹ پڑتی ٹھیک ٹھاک طریقے سے، تو ہمیں آئندہ کے لیے اس غریب سے ہمیشہ کے لیے نفرت ہو جاتی کہ اس کی وجہ سے ہوا یہ سب کچھ. کیا خیال ہے؟ ملتے اس سے کہ بھئی آئندہ اس کا خیال کرنا ہے کیونکہ باس نے کہا ہے، باس کا آدمی ہے، باس کا بھتیجا ہے، باس کا ماموں ہے، آئندہ اس سے ذرا اچھی طریقے سے ملنا ہے. دل تو نہیں چاہ رہا لیکن آرڈر کہاں سے آیا ہے؟ اوپر سے آیا ہے، مل لو اب. لیکن دل میں کیا ہوتی؟ نفرت کہ ابھی ایک تو آیا غلط ٹائم پہ، اوپر سے اس کی وجہ سے مجھے اوپر سے ڈانٹ پڑی ہے. تو آئندہ اس سے تمیز سے ملتے، بولنے میں کیا جا رہا ہے بھائی، آئندہ ملتے بولتے یہ ہے جس نے مجھے سب کے سامنے کیا کروائی، ڈانٹ پڑوائی. کہتے نا، یہ اس لیے کہتے کہ ہمیں باس سے محبت نہیں ہوتی. ہم تو آرڈر پہ چل رہے ہیں نا، اس کے احکامات پہ چل رہے ہیں. بھائی باس نے بولا ہے کہ میرے ماموں آ رہے ہیں، اپنی میٹنگ چھوڑ کر وہ غریب ماموں سے ملو، وہ ابھی کھیتوں کی کٹائی کر کے، صحیح ہے نا، کٹائی کر کے آ رہے ہیں، ان سے مل لو. اب آپ پہ شاک تو گزرے گا کہ اتنی اہم میٹنگ تھی مگر باس کا آرڈر ہے، مل لیتے ہیں. باس نے ڈانٹ بھی لگائی آپ کو کہ کیوں نہیں ملے اس سے. تو آئندہ ملو گے تو اس سے، لیکن دل میں صلواتیں بھی سناؤ گے. ملو گے اس لیے کہ باس کا آرڈر ہے، باس کا خوف ہے، اور صلواتیں اس لیے سناؤ گے کہ اس نے آپ کو ڈانٹ پڑوائی تھی. کیونکہ آپ کو باس سے محبت تھوڑی ہے. تو آپ باس سے کس کو محبت ہوتی ہے بھائی، اور ہونی بھی نہیں چاہیے، ہونی چاہیے تھوڑی تھوڑی، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ آپ کام کر کے دے رہے ہیں. اور وہ جو بونس دے رہا ہے نا عید کا، وہ زکاتیں نکال رہا ہے اپنی. وہ جو بونس دے رہا ہے نا وہ بھی کیا کر رہا ہے، بھی زکاتیں نکال رہا ہے. اللہ معاف فرمائے. بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں تو امپلائز پہ خرچ بھی کرتے ہیں، ان کو سخاوت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، تو ان سے محبت کرو. اور جو کھینچ کے رکھ رہا ہے نا آپ کو، کھینچ کے رکھو اس کو. استغنا کے ساتھ رہنا سیکھو، استغنا کے ساتھ. یہ مکھن اور چاپلوسیاں اللہ کو پسند نہیں ہیں. اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. بولو بھائی ہم یہاں کام کرتے ہیں، تنخواہ لیں گے، نکلو بدلی گلی سے. اگر وہ اچھا سلوک کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ بھی گریبیاں لگاؤ. اوور ٹائم کے بجائے گریبیاں لگاؤ. اوور ٹائم میں اور گریبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اوور ٹائم کے اضافی چارجز ہوتے ہیں، گریبی کے پیسے نہیں لیے جاتے. وہ آپ ویسے ہی کمپنی کی ترقی کے لیے آپ اپنی طرف سے کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی سخت تنبیہ فرمائی عبس وتولی میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تھے، آپ محبت کا اظہار فرماتے، ان کا استقبال کرتے، فرماتے ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی، یہ وہ بزرگ شخصیت ہے جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے تنبیہ کی ہے. اس کا ایسا مقام ہے اللہ کی نظر میں.
اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو تنبیہ کی ہے اس کی وجہ سے، ایسا اس کو پروٹوکول دیتے، اتنی اس کو عزت دیتے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ سے محبت. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کو جس سے محبت ہے مجھے اس کو محبت دینی پڑے گی. اوپر سے عزت دینا کافی بولو نا بھائی نہیں ہے. تو محبت پیدا ہو جائے نا اللہ کی، بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. پھر جب یہ کہا جاتا ہے نا بوڑھے باپ کا احترام کرو، بوڑھی ماں کا احترام کرو، اور آپ کہہ رہے ہیں میں 18ویں گریڈ کا، میں 20ویں گریڈ کا، مجھے انگلش آتی ہے، میرے ابا کو تو اردو بھی نہیں آتی صحیح طریقے سے. کیونکہ جب پڑھ لکھ لیتے ہیں نا زیادہ، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. جب انگریز نیا نیا آیا نا تو بچوں نے انگلش پڑھنا شروع کر دی، ابا کو آتی نہیں تھی، تو بچے کہتے تھے ابا ہمارے کیا ہیں، جاہل ہیں، ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں. تو ابا کو خبتی یعنی پاگل سمجھنا شروع کر دیا. مدرسوں میں پڑھتے تھے تو ابا کا اور احترام سیکھ کے آتے تھے. جب انگریز نے یونیورسٹیاں کالجز بنائیں تو علم تو آیا مگر تمیز اور ادب ختم. کیونکہ ان کے ہاں نہیں ہے تو ہمارے ہاں کہاں سے آئے گی یہ چیز. ان کے ہاں نہیں ہے، تمیز بھی گیا اور ادب بھی. تو بھائی اللہ نے آپ کو جس کے احترام کا حکم دے دیا، اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو آپ دل سے اس سے محبت کرو گے. بوڑھے والدین کو بوجھ نہیں سمجھو گے. آپ بوڑھے والدین کو بوجھ نہیں سمجھیں گے، بولیں گے بھائی یہ میری جنت ہے، میرے اللہ نے کہا ہے کہ ان کا مقام مجھ سے زیادہ ہے. اور جن رشتوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا آپ ان کو اللہ کا حکم سمجھ کے جوڑو گے. آج رشتے کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ رشتے داروں کو دوستوں جیسا سمجھنا شروع کر دیا ہے. دوستوں سے دوستی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کے کام آتے ہیں اور آپ ان کے کام. وہ آپ سے گپ شپ کر کے آپ کا دل بہلاتے ہیں اور آپ ان سے گپ شپ کر کے ان کا دل بہلاتے. اس بیس پر رشتہ قائم ہوا تھا نا. اگر وہ آپ کے کام نہ آئے تو آپ اس کے کام آنا چھوڑ دیتے ہو. اگر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے، گپ شپ کے لیے ٹائم نہیں دے، تو آپ بھی اس کو ٹائم دینا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، جو رشتہ قائم ہوا تھا اس کی بیس ہی یہی تھی، تو جب بیس ختم تو رشتہ بھی ختم. بالکل ٹھیک ہے، کوئی اشکال کی بات نہیں. آپ کا اپنی کمپنی میں اپنے باس سے تعلق ہوا، اس تعلق کی بیس کیا تھی کہ بھائی آپ اس کی خدمت کریں گے، اس کا کام کر کے دیں گے تو یہ آپ کو تنخواہ دے گا. ٹھیک ہے نا. اور وہ آپ سے تمیز سے بات کیوں کرتا ہے کہ آپ اس کی کمپنی کے ملازم ہیں اور آپ اس کی کمپنی کی ترقی کا ذریعہ بن رہے ہیں. جب تک یہ ہوگا رشتہ رہے گا، جب یہ نہیں تو رشتہ ختم. ٹھیک ہے، کوئی اشکال کی بات نہیں. کمپنی گئی، کمپنی بند ہو گئی تو کوئی باس کے ساتھ گھر جاتا ہے کہ اب آپ کے گھر آیا کروں گا، میں کمپنی تو رہی نہیں ہے، اب آپ ایک کمرہ میرے لیے. وہ کہیں کیوں بھائی، جب کمپنی نہیں رہی تو کیوں ہے؟ تو یہ بہت بڑا دماغ میں ہمارے وسوسہ گھس گیا ہے کہ رشتہ داروں کا تعلق بھی جب ہوگا کہ جب وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں. نہیں ہے بھائی، رشتہ جو ہے نا، رشتے ان کی بیس یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یا گپ شپ کرتے ہیں. نا 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 نا. ان کی بیس یہ ہے کہ جو بلڈ ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. ڈی این اے ملتا ہے. اللہ نے ان کے جسم سے آپ کے جسم کو بنایا، یا اللہ نے جس باڈی سے ان کو بنایا اسی باڈی سے آپ کو بنایا. ماں باپ سے رشتہ کیا ہے کہ انہوں نے جنا ہے، اور بھائی بہنوں کا رشتہ کیا ہے کہ جس نے آپ کے بھائی یا بہن کو جنا، جس ذات نے، اسی نے آپ کو بھی جنا ہے. ایک ہی پیٹ میں، ایک ہی بطن میں دونوں کی تعمیر ہوئی ہے، ایک ہی چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا ہے. یہ رشتہ قیامت تک ختم، بول لو نا یار جملہ تو مکمل. یہ ختم نہیں ہو سکتا. جب یہ ختم نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ رشتے کی جو بیس تھی وہ بیس ختم. ڈی این اے چینج ہو سکتا ہے ڈی این اے چینج ہو سکتا ہے. آپ جا کے اپنا ڈی این اے چینج کروا کے، اب آپ کے پہلے ابا ڈی این اے سے آ رہے تھے غفار بھائی، اب ڈی این اے آپ نے چینج کروا لیا تو اب ستار بھائی آ رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے بھائی؟ ایسا انجیکشن لگوایا کہ ابا ہی چینج ہو گئے. اور یہ نادرا میں تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، حقیقت میں نہیں ہو سکتا. وہ ایک آدمی نادرا میں گیا نا، کہہ رہے یار میرے ڈاکومنٹس چینج کر دو ذرا.
یار ڈاکومنٹ چینج کر دو. تو وہ یار یہ بچے میرے 6 آ گئے ہیں, یہ ایسا نہ ہو فیملی پلاننگ والے, تو ان کو 3 کر دو, 3 کسی اور کے کھاتے میں ڈال دو. تو اب وہ نادرا والا پوچھ رہا ہے ابا وہی رہنے دوں ہے بھائی, ابا جو ہے ابا وہی ہیں یا کوئی اور, کہ نہیں یار ابا تو وہی رہنے دو. تو وہ بچپن میں ایک آتا تھا 50-50, اب نہیں دیکھتے, وہ پرانی بات ہے. تو اس میں وہ دکھایا کہ آفس جو شناختی کارڈ کا ہے نا, اس میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگیں کہ وہ اس وقت تو نادرا نہیں تھا, جو بھی آفس تھا وہ نادرا سے ہی ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں. نادرا والوں کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یہ دیکھیں آپ نے کیا کیا ہے کہ میں بیوہ نہیں ہوں اور آپ نے مجھے شناختی کارڈ میں بیوہ لکھ دیا ہے, جو میرے ڈاکومنٹس ہے اس میں کیا لکھ دیا بیوہ, تو پلیز اس کو آپ کریکٹ کر لیں, اس کی کریکشن کریں, یہ میں بیوہ نہیں ہوں. تو اس نے کہا کیا دلیل ہے میں تم بیوہ نہیں. اس نے کہا دیکھیں میرے شوہر کھڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ, یہ میرے ساتھ میرے شوہر کھڑے ہوئے ہیں, میں بیوہ نہیں ہوں. تو اس نادرا والے نے کہا کہ تو کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ کاغذات صحیح ہو جائیں, یعنی اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ جھوٹ نہ رہے, وہ صحیح ہو جائیں, کریکشن. ہاں تو دیکھیں محترمہ مسئلہ یہ ہے کہ اب جب کاغذات میں ہم تبدیلی کریں گے نا تو وہ بڑا ٹائم لگے گا. آسان طریقہ یہ بندوق اٹھائی اور اس کے شوہر کو اٹھا کر کے گولی مار دی, وہ مر گیا. اس نے کہا یہ کیا کیا, انہوں نے کہا دیکھو اب صحیح ہو گئے نا, جو ڈاکومنٹس تھے وہ کیا ہو گئے, صحیح ہو گئے, بیوہ ہو گئی, اب جائیں شاباش, یہ آسان ہے. اب ورنہ وہ تبدیلی کرنا آسان تھوڑی ہے, سارے اس وقت کمپیوٹر بھی نہیں تھا. تو اس طرح بھی سنا ہے واللہ عالم کہ جو ہے ابا چینج ہو جاتے ہیں اور اس طرح بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوستی کا رشتہ یا اور جتنے بھی رشتے ہیں تو ان کی جب تک بیس رہے گی تو رہے گی, جب بیس ختم تو رشتہ ختم. رشتہ داری کا جو رشتہ ہے اس کی جو بیس ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ رشتہ داروں میں جو تم سے ٹوٹے اس سے بھی جڑنے کی کوشش کرو, اس سے بھی جڑو, اس سے بھی بنا کے رکھنے کی کوشش کرو. کتنا بڑا حکم دیا اللہ نے. اب لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا یار, وہ میرا بھائی تو تمیز سے بات ہی نہیں کرتا ہے میرے سے, اور علماء کہتے ہیں ذرا بنا کے رکھو یار, یہ کیا ہے یار, وہ تو میرا تمیز سے بات ہی نہیں کرتا, میری انسلٹ ہے میں اگر اس سے اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے بارے میں کہتا ہے یار یہ تو احترام کرتا نہیں ہے, میں اس سے کیوں بات کروں بھائی, آدمی تمیز کا نہیں ہے, میں اس کو کیوں محبت دوں بھائی, اس میں میری بے عزتی ہے, میں بڑا ہوں اور یہ کیا ہے چھوٹا ہے. تو شیطان نے یہی نہیں کہا تھا, اللہ نے جب شیطان کو کہا آدم کو سجدہ کرو, شیطان نے کیا کہا تھا, میری انسلٹ ہے. انگلش نہیں آتی تھی شیطان کو, انگلش نہیں آتی تھی, لیکن باتیں ساری وہی کرتا تھا جو آج پبلک انگلش میں کر رہی ہے, باتیں ساری وہی ہوتی تھی. اس نے کہا میری انسلٹ ہے, انسلٹ, ایکچولی میں یہ انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا, میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں. تو یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اللہ کہہ رہے ہیں بھائی بڑے بھائی سے کہ تو چھوٹے کو منا لے کسی طریقے سے, سال ہو گیا 2 سال ہو گئے, بات چیت بند ہے آپس میں, اس کی وراثت دے دو اس کو. اکثر بڑا چھوٹے کی وراثت کھاتا ہے, سارے نہیں, عموماً کھا جاتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اس کا جو کاروبار میں حصہ بنتا ہے وہ دو نا اس کو. یہ کہ عید بقرعید پہ اس کو پان گٹکے کے پیسے دے کے ڈرخا رہے ہو بس, اسے بولے یار جیب خرچی مجھ سے, بڑے پتہ ہے کیسے چھوٹے کی وراثت کھاتا ہے, وہ اس طرح سے کھا جائے گا کہ وہ کہے گا یار میں ہے نا, میرا کاروبار ہے نا, میں چلا رہا ہوں نا, تمہیں بتاؤ شادی کرنی ہے تو پیسے دوں گا, اور کوئی اسکول کے تعلیم کے پیسے چاہیے تو میں ہوں نا یار, پیسے حصہ کیوں مانگ رہے ہو. کل ایک صاحب آئے میرے پاس, کہنے لگے کہ وراثت ہے اور کئی سالوں سے تقسیم نہیں ہوئی, والدہ تقسیم نہیں کرنے دے رہی, والدہ تقسیم نہیں کرنے دے رہی, والدہ کہہ رہی ہیں بد دعائیں دے رہی ہیں اگر تم نے تقسیم کی, اور کہہ رہے میرے 2-3 چھوٹے بھائی ایسے ہیں جو منہ سے کہہ تو نہیں رہے ہیں کہ وراثت چاہیے, لیکن چاہ رہے ہیں, بول نہیں رہے. تو گھر میں کیا چل رہی ہے, کافی چپکلس چل رہی ہے. تو میں نے کہا وہ اگر منہ سے نہ بھی کہیں تو آپ ان کو ان کا حصہ دو. کہہ رہے والدہ بد دعائیں دیں گی, میں نے کہا دینے دو. والدہ کا اللہ نے 8واں حصہ رکھا ہے اس لیے کہ تاکہ والدہ 8 میں سے زیادہ کا مطالبہ, بولو نا بھائی, نہیں کرے. والدین کی بہت بڑی عظمت ہے, لیکن ان لمٹ حقوق کسی کے بھی نہیں ہے اسلام میں بھائی, لامحدود حقوق کسی کے بھی نہیں ہے. ہر ایک کے حقوق کا کوئی دائرہ اللہ نے, والدین کے بہت حقوق ہیں مگر اس کی بھی کوئی دیوار ہے, اس کی بھی کوئی حدود ہے, اس سے آگے نہیں. اس سے آگے اگر وہ جائیں گے تو وہ خود گناہگار ہوں گے.
اب مائیں وراثت تقسیم نہیں کرنے دیتی شوہر کے مرنے کے بعد، کہتی ہائے یہ ہائے. میں نے کہا بھائی اگر ماں کو یہ ڈر ہے کہ کہیں بٹوارا ہو کے میں رل نہ جاؤں تو اس کا تو انتظام آپ سب پر لازم ہے. ماں کو گھر دینا، ماں کو عزت کے ساتھ رہائش دینا، اس کا تو آپ نے ویسے ہی انتظام کرنا ہے. اس کا وراثت کی تقسیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بولو آپ ان کو گارنٹی دو. اور ماں کا 8واں حصہ اگر اتنا بن رہا ہے کہ اس میں ان کے لیے گھر آ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آ سکتا تو آپ ان کے ساتھ تعاون کرو اس میں. یہ تو آپ کی اس کا وراثت سے تعلق نہیں ہے، لیکن جس کا حصہ ہے اس کے حوالے کرنا پڑے گا. اب لوگ ایسی باتیں سن کے نا ایسے عجیب سے ہو جائے. وہ تو اچھے آدمی تھے کیونکہ بیان سن رہے ہوں گے اس لیے، ورنہ عام طور پہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں، کیا یہ کیا یار، اب گھر بیچیں، اب پیسے دیں، فری کے پیسے جا رہے ہیں. بھائی آپ 1 کروڑ روپے بہن کے استعمال کاروبار آپ کا چل رہا ہے اور آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ 1 کروڑ فلاں بہن کو دے دو، 1 کروڑ فلاں کو دے دو. قیامت گرے گی نا سر کے اوپر. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ بولو کہ یہ مولوی صاحب ٹھیک نہیں ہیں، یہ گھروں میں لڑائی اور فسادات پیدا کروا رہے ہیں. یہ الزامات لگتے ہیں ہمارے اوپر. یہ گھروں میں اچھے بھلے محبت سے رہ رہے تھے، ماں کی بددعاؤں سے بچے ہوئے تھے، انہوں نے جا کے کیا کر دیا؟ لڑوا دیا. ہاں تو بھائی فساد ہم نہیں پیدا کر رہے، فساد وہ پیدا کر رہا ہے جو کسی کا حق روک رہا ہے، اور جو دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے قطع رحمی کی نسبت اس کی طرف ہوگی. ہوتا کیا ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے، جب اس کو غصہ آتا ہے تم رشتہ داری توڑ رہے ہو. ہاں بھائی تم رشتہ داری، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی جیب کترا آپ کی جیب سے موبائل نکالے، آپ نے ایک تھپڑ لگا دیا. جیب کترا کہے کہ تم انسانیت کا احترام نہیں کر رہے. تم نے مولوی صاحب کا بیان نہیں سنا کہ مسلمان کی کتنی عزت ہے، مسلمان سے تمیز سے بات کرنا، اور مارنا ہو تو چہرے پہ نہ مارو، گردن پہ مارو، بلکہ مارو ہی نہیں. تو آپ کہیں گے کہ بھائی احترام تو جب ہے کہ موبائل تو نہ نکالو، کم از کم موبائل تو نکالو. تو یہ بھی یاد رکھو رشتہ داری توڑنے کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو ظلم کر رہا ہے. کس کی طرف ہوگی؟ وہ زیادہ بڑا گنہگار ہے، اور جو اپنا حق مانگ رہا ہے وہ گنہگار نہیں ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ اگر وہ رشتہ داری جوڑنے کی خاطر اپنے حق سے دستبردار ہو جائے کہ لڑائی نہ ہو، تو پھر وہ ایک اللہ کی طرف. حدیث میں آتا ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے تو اللہ اسے جنت کے بیچ میں محل دیں گے. لیکن یہ صرف آپ کے اپنے اوپر یہ حکم لاگو ہوتا ہے. آپ اپنے بھائی کو یا بہن کو یہ مشورہ، کیونکہ ساری الٹی چیزیں جو ہے نا وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بات سیدھی ہوتی جا کے اس کا جو اس کو اپلائی کرتے ہیں نا وہ الٹے طریقے سے کرتے ہیں. اب بہن وراثت مانگے گی تو آپ کہیں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو جس کا حق بنتا ہو اور وہ پھر بھی بھائیوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے تو جنت کے بیچ میں بہن تمہیں گھر ملے گا. اب بتاؤ ڈیفینس کا 1000 گز کا بنگلہ چاہیے یا جنت کے بیچ میں 5000 گز کا بنگلہ چاہیے؟ وہ بیچاری کو آزمائش میں ڈال دیا. تو یہ اپنے لیے ہے، دوسرے کا آپ کو بہرحال حق دینا ہے. اگر وہ چھوڑ بھی رہا ہو تو آپ کہیں کہ بھائی مجھے کیا پتا دل ہے اس کا راضی ہے. اور پھر ویسے بھی نیچ حرکت ہے نا، گھٹیا حرکت ہے بہنوں کا مال کھانا. اللہ نے تو خاص طور پہ حکم دیا عورت کا مال مت کھاؤ. آدمی کھائے اپنے جیسے کا کھائے تو مزہ بھی آتا ہے نا، لڑائی بھی ہوگی، فائٹ بھی ہوگی. یہ کیا عورتوں کا مال کھا رہا ہے اٹھا کے، کمزور عورت ہے اس کو بیوقوف بنا رہا ہے. مرد تو مال خرچ کرنے والا اللہ نے بنایا اس کو، اس کا تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس سے کہو کہ میرا حصہ بھی تھوڑا سا تم لے لو، جاؤ عیش کرو. چلو اتنا نہیں، رمضان ہے اب روزہ زیادہ نہ لگنا شروع ہو جائے، اتنا نہیں کر سکتے تو کھائیں نہیں کم از کم. تو جب اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ نے اگر ہمیں حکم دیا بوڑھے والدین کا اکرام کرو، علماء کا احترام کرو، تو یہ احترام اور محبت دل سے ہوگا، اوپر سے نہیں ہوگا. اور اگر اللہ سے محبت نہیں ہے تو رشتہ داری کے حقوق بھی ادا نہیں ہوں گے. رشتہ داروں میں یاد رکھو جو سگے بہن بھائی ہیں وہ سب سے پہلے ہیں، اور پھر اس کے بعد ابا کے رشتہ دار اور اماں کے. ابا کا بھائی ابا کی بہن، اماں کا بھائی اماں کی بہن. یہ بہت قریبی رشتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، بہت قریبی رشتے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج دور دور کے یہاں تو زیادہ پروٹوکول ہے، جو اپنے قریبی ہیں ان کو زیادہ پروٹوکول نہیں دیا جا رہا. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. جب محبت پیدا ہوگی تو نماز پڑھنا بھی آسان، روزے رکھنا بھی آسان، سود سے بچنا بھی
آسان, اللہ کے حقوق ادا کرنا بھی آسان, اور اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنا بھی آسان. پھر جب حکم آئے گا داڑھی رکھو تو رکھ لیں گے, اس کی لاجک تلاش نہیں کریں گے. یار یہ تو اس زمانے میں تھا. ایک پروفیسر ہے نا, انہوں نے یہ چھیڑ دیا کہ داڑھی تو اس زمانے میں تھا جب سب لوگ رکھتے تھے, تو اس لیے وہ کلچر تھا. تو بھائی اس زمانے میں تو مونچھیں بھی سب لوگ رکھتے تھے, تو نبی نے یہ کیوں کہا کہ مونچھیں گھٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ؟ نبی نے یہ کیوں کہا کہ 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرتیں, ناخن کاٹنا, بغل کے بال کاٹنا یعنی نوچنا, اس کو صاف کرنا, مونچھیں گھٹانا, داڑھی بڑھانا, تو یہ پیغمبروں کی فطرت جو بیان کی جا رہی ہے, تو یہ کہ عرب کا کلچر بیان کیا جا رہا ہے. تو دیکھو ایک کام اگر نہیں ہوتا تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو, مگر شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش مت کرو. میرا مقصد کسی بغیر داڑھی والے کی توہین نہیں ہے, میں ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں, کیونکہ صرف داڑھی نہیں ہے اسلام میں, اور بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں اور ہیں. تو وہ ساری چیزوں پر انسان اترے گا تو بخشش ہوگی, تو صرف ایک داڑھی سے تو کام نہیں بنے گا نا. اس لیے میرا مقصد ہرگز توہین نہیں ہے, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ اللہ کا بہت اہم حکم ہے. تو بھائی اس رمضان میں ہمت کر کے اپنے چہرے کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق بنا لیں. بس کیا خیال ہو جائے. وہ نقصان کیا ہوگا وہ بتا دیتا ہوں. بھاگ جائے گی اگر منگنی ہوئی بھی ہے, اگر ہو چکی ہے شادی تو لڑے گی. لڑنے تو کیا کر لے گی بھائی؟ بولے گی آپ ملا سے لگ رہے ہیں. بولے لگ رہا ہوں, اب تو ہو گئی نا ہے بھائی, اب کیا جو مرضی لگو. داڑھی میں اللہ نے روب رکھا ہے, دہشت رکھی ہے. اور اگر ایک بھاگ جائے گی, کوئی منگیتر ہے, تو دنیا میں عورتیں کم ہیں. جو اللہ کی نہیں ہو سکتی وہ آپ کی بھی. دیکھو شوہر کے حقوق ادا کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک عورت کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو. خدا کی قسم اٹھا کے بول رہا ہوں, عورت کے حقوق, شوہر کے حقوق عورت ادا کر ہی نہیں سکتی جب تک اس کے دل میں اللہ کا خوف. کیونکہ اللہ کا شوہر کے حقوق ادا کرنے کا کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے. اللہ نے عورت کو کہا ہے کہ جب تک تیرا شوہر راضی نہیں ہے تو جنت میں نہیں جا سکتی. تو جو اللہ کی رضا کی فکر کرے گی وہ کرے گی نا. جو اللہ کی رضا کی فکر نہیں کرے گی وہ آپ کو خون چوس لے گی پورا آپ کا. جب تک آپ کھلاؤ گے اس کو, آپ کی بلے بلے واہ واہ. جس دن آپ بے روزگار ہو گئے, بوریا بستر گول کر کے باپ کے گھر جا کے بیٹھے. میں دیکھتا ہوں لوگوں کو روتا ہوا, 6 بچے ہو گئے, بیوی چھوڑ کے بھاگ گئی ہے کیونکہ بے روزگار ہو گئے. تو بیس کس پر تھی؟ اس کی پیسوں پر تھی. تو جب تک پیسے ملیں گے تو ٹھیک رہے گی, جب پیسے نہیں ملیں گے تو. اور اگر بیس اس پر ہو کہ اللہ کا حکم ہے تو پیسے ملیں گے تو بھی خوش رہے گی, پیسے نہیں ملیں گے تو کیا کرے گی؟ صبر. اسی طرح مرد کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. اللہ کا خوف ہوگا تو گھر والوں کے حقوق ادا کرے گا, خوف نہیں ہوگا تو حقوق ادا نہیں کرے گا. اگر جتنے کر رہا ہے تو سالوں کے ڈر سے کر رہا ہے, وہ سسرال کے ڈر سے کر رہا ہے. وہ اس کو پتا ہے چھوڑ دیا تو سالے نہیں چھوڑیں گے. اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ جو لوگ دیندار نہیں ہیں وہ اپنی بیٹیاں اگر کہیں دینا بھی چاہتے ہیں تو پھر وہ ایسے نہیں, ہاں وہ اگر اپنی بیٹیاں دینا بھی چاہتے ہیں تو اپنے سے کمتر میں دیں, تاکہ جس کو دھمکا سکیں وہ, صحیح ہے نا, دھمکا سکیں. ایک صاحب نے شادی کی, وہ لڑکی کے 90 سے تعلقات تھے. یہاں میرے پاس پتہ نہیں کیا کیا طبقہ آتا ہے, کیا کیا ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا آپ کے بھائی نالج کہاں سے آتی ہے؟ نالج میرے پاس خود بخود چل کے آتی ہے. تو وہ صاحب بیٹھے ہوئے اٹھنے اپنی بیوی کے مظالم بیان کرنا شروع کیے, یا یہ کرتی ہے میرے ساتھ, یہ کرتی ہے اور یوں. تو میں نے کہا بھائی طلاق دے دو, اتنا تو یہ تو ناقابل برداشت ہے. کہہ رہے وہ اس کے بھائی 90 میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ میں نے کہا بس. پھر مجھے اپنے حضرت کا ایک مقولہ یاد آیا, ضرب الحبیبی زبیب, محبوب کی مار کشمش کی طرح میٹھی ہوتی ہے. میں نے کہا مار کھاؤ اور کشمش کے مزے لو, ٹھیک ہے نا, مار بھی کھاؤ اور کشمش کے مزے لو. تو محبت پیدا کر لو, اتنی محبت کہ مار میں بھی مزہ آنا شروع ہو جائے. تو خلاصہ کیا نکلا بھائی؟ دیکھو اللہ کی محبت پیدا کر لی تو معاملہ کیا ہو جائے گا آسان. اب ایک اہم بات یہ رہے گی, یہ محبت پیدا کیسے ہو, محبت پیدا کیسے ہو. وقت پورا ہو چکا ہے تو دعا کے بعد میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. جن لوگوں نے بیٹھنا ہوگا بیٹھ جائیں, جانا ہو تو چھٹی ہے بھائی. اب پھر میں آپ کو بانڈ نہیں کروں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی ہمارے پاس پولیس نہیں ہے جو آپ کو بٹھا کے رکھے گی. تو جو بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھ جائیں, جو جانا چاہیں. وہ زیادہ لمبی بات نہیں کھینچوں گا, تھوڑی سی بات کروں گا میں.
اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.